الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور مالک ہے۔ ان تینوں طریقوں سے ربوبیت کرتا ہے۔ ساری کائنات کی ربوبیت اسی سے چل رہی ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ مگر انسان صرف مادی ربوبیت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، یا مادی فیض اٹھا کر دنیا میں جینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ عبادت اس کا اولین مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت ہم رنگی اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی اچھی صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا۔ جس نے اچھی صفات اپنے اندر پیدا کر لی، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جیسے کہ اللہ کی ہر صفت اچھی صفت ہے، تو وہ انسان دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ہے، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو ارکان اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ لیکن زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کی پیروی کرنا، اللہ کی صفات یعنی اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ تو روزہ بھی جو ہے وہ اسی میں سے ایک ہے۔ آج پہلا رمضان کا پہلا دن ہے۔ اور روزے کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کچھ دیر کے لیے، تاکہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اگر تقویٰ پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا جو اللہ رب العالمین نے جس کے لیے منع کیا، جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقیہ سے ہے تقویٰ، تقیہ بچنے کو کہتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر، روزوں کے اندر روزوں میں یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ کیسے چھوڑے۔ اس میں سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ کھانے پینے کی ہوتی ہے، اور جنسی خواہش ہوتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ روزے میں چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، تاکہ انسان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو، خواہشات کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو۔ جیسے کہ جنت میں داخلے کا دروازہ بتایا گیا، خواہشات کو چھوڑ دینا، جو غلط خواہشات ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ تو ایک پیریڈ کے لیے سحر سے لے کر افطار کے دوران دن کے وقت میں ہم کو یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو چھوڑنے کا کام کریں، یعنی اپنی خواہشات کے اوپر قابو پانے کا کام کریں۔ خواہشات پہ قابو پانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے، وہ تو دباؤ ہوتا ہے بہت زیادہ۔
خواہش کو پورا کرنے کا دباؤ ہوتا ہے. تو سمبولیکلی ہم کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہاں جی اس دوران میں کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے تو کھانے پینے کا روزہ ہے. انسان کو جنس کی خواہش ہوتی ہے تو جنس جو ہے جنسی خواہشات کو اس دوران ترک کر دیا جائے. یہ جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے جو کہ سب خواہشوں کے اوپر آتی ہے. ہر وہ خواہش جو انسان کو جو ہے وہ غلط سمت کے اندر لے کر جاتی ہے اس کو وقت آنے کے اوپر جو ہے وہ چھوڑنے کا مادہ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو. ترک کرنے کا مادہ، ترک کرنے کا مادہ، چھوڑ دینے کا مادہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی روزے کا مقصد ہے. یعنی ان چیزوں سے بچنا جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تو روزے کا مقصد جو ہے وہ چھوڑ دینا ہی روزے کا مقصد ہے، خواہشات کو ترک کر دینا. لیکن لوگ کیا ہے خواہشات اور بڑھا لیتے ہیں اس دوران میں. کھانے پینے کی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جمع کر لیتے ہیں رمضان میں، حالانکہ کھانے پینے کے لیے جو ہے یعنی اصل مقصد اس کا جو ہے وہ خواہشات کو چھوڑنا ہے. اس کو چھوڑنے کے بجائے اور جمع کر لیتے ہیں. افطار میں اتنا زیادہ سامان جمع کر لیں گے، سحری میں اتنا سادہ سامان جمع کر لیں گے. تو جو اصل مقصد ہے روزے کا تو وہ قرآن حکیم میں جو بتلایا گیا ہے لعلکم تتقون بتایا گیا ہے. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، چھوڑ دینے کا جذبہ پیدا ہو، ترک کر دینے کا جذبہ پیدا ہو. وقت آنے پر کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہو اگر جو کہ تمہارے حق میں بری ہے، تو یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو. یہ پریکٹس کرنے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں. مگر اس سے جذبات جو ہیں وہ اگر اور زیادہ بڑھ جائیں تو پھر روزے کی اس پریکٹس کا جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا زندگی کے اندر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے ترک کر دینے کا فیصلہ کر لیا اپنی زندگی میں خواہشات کو، یعنی ایسی خواہشات جو انسانی زندگی کے اندر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا سکھاتی ہے، آزادی اس کی چھین لیتی ہے. ایسی سب خواہشات کو جو ہے وہ انسان اگر چھوڑنے کا حوصلہ کر لے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو اصل حقیقت کی طرف روشناس کرا رہا ہے. صرف بھوکے رہنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھوکے رہنے سے طبی طور پر جو ہے وہ کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایسا بھی ممکن ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن لوگ اس کے خلاف بھی بہت ساری دلیلیں دے سکتے ہیں کہ چلو طبی طور پر کچھ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن انسان کی دن بھر کی ایفیشنسی جو ہے وہ بھی تو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو بہت سے دلائل اس کے خلاف بھی مل سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرآن حکیم نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ روزے کا فائدہ بس یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تقوی کی طرف جو ہے وہ آ جائے، یعنی اس میں چھوڑ دینے کا، خواہشات کو ترک کرنے کا مادہ پیدا ہو تاکہ انسان جو ہے وہ جنت کی حالت میں آ سکے. خواہشات کے ترک کر دینے میں ہی جنت کا ہے. جنت جو ہے وہ خواہشات کے ترک
کر دینے میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ جتنا زیادہ خواہشات کو بڑھاتے جاتے ہیں اتنا زیادہ جہنم کی طرف جو ہے وہ انسان جاتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے کہ خواہشات پہ قابو پانا سیکھے انسان۔ ہاں، خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ تنگ کرنے لگتی ہے۔ اس کا دباؤ جو ہے وہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان کے لیے جو ہے وہ اس پہ قابو پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو خواہشات کے لیے چینل دیا گیا ہے۔ جنسی خواہش اگر پوری کرنا ہے تو اس کے لیے شادی کرنا چاہیے۔ اگر بھوک لگی ہے تو حلال جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی خواہشات انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو پورا کرنے کا ایک چینل جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ آرام انسان کی خواہش ہوتی ہے، بہت بنیادی خواہش ہے انسان کی کہ آرام ملے اس کو۔ تو آرام جو ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہے، تو بس اس خاص وقت میں ہی آرام کیا جائے، اس وقت جو ہے وہ کام نہ کیا جائے۔ تو بس اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک چینل دیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ کچھ حدود جو ہے وہ مقرر کر دی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے خواہشات کا پورا کرنا وہ بھی ضروری چیز ہے، ورنہ انسان کے اندر جو ہے وہ خواہشات کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ انسان کی صحت کو اور اس کی جسمانی صحت کو اور اس کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ تو یہ رب العالمین نے جو ہے وہ کچھ حدود کے تحت خواہشات کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے النکاح من سنتی، نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے۔ فمن لم رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اور قرآن حکیم نے بھی جو ہے وہ شادی کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو شادی کرنے کا مشورہ جو ہے وہ سنت کو پورا کرنا ضروری ہے، جو سنت میں بھی ہے اور فرض بھی کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کرے۔ تو یہ کچھ جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے تو کہا قرآن حکیم نے جو ہے وہ فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، انیم ولا تسرفو، جو کچھ اللہ نے جو ہے وہ تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، ضروری ہے، کیونکہ بھوک جو ہے وہ انسان کو اپنے اصل مقصد سے جو ہے وہ دور کر سکتی ہے۔ ایک بھوکا انسان جو ہوتا ہے کسی چھین کے بھی کھاتا ہے۔ تو یہ جو خواہشات کے پورا کرنے کے چینلز ہم کو بتائے گئے ہیں اور جو حدود اور پابندیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اگر انسان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر حدود اور پابندیوں کی پابندی نہ کرے، حدود کی پابندی نہ کرے، تو اس صورت میں اس کی زندگی میں نقصان دہ اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کا جو مقصد بتلایا ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ حاصل نہیں ہوتا تو پھر روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کو جو ہے وہ تمہارا یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں، اب یہ رمضان ختم ہوں گے تو پھر عید الاضحیٰ آئے گی، اگلی عید جو آئے گی اس کے اندر قربانی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ اللہ کو تمہارا جانوروں کا جو تم خون بہاتے ہو، اس کا گوشت جو ہے وہ کھاتے ہو، تقسیم کرتے ہو، تو اللہ کو جو ہے وہ مقصد اس کا یہ نہیں ہے، اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم جانوروں کا خون بہا دو، بلکہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، یعنی اس کے ذریعے سے تم اس بات کا سبق لو
کہ اپنی خواہشات کو بھی جو ہے وہ اسی طرح قربان کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن حکیم نے جو ہے وہ مختلف احکامات بتائے ہیں، جہاں پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کا بنیادی مقصد جو ہے، اور قربانی ہے، ان سب کا بنیادی مقصد جو بتایا گیا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی خواہشات کے اوپر قابو پانا سیکھنا۔ خواہشات پہ قابو پانا اگر نہ سیکھے تو یہ سب عبادتیں جو ہیں وہ بے مقصد ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم کو اکثر تلاوت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اصل بات کی طرف جو ہے وہ اپنا توجہ جو ہے وہ مرکوز کر سکیں۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے سوچ اور فکر کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کو درست کرنے کے لیے موجود ہے، ریفرنس یا گائیڈ کے طور پر موجود ہے۔ تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت فرمائیں۔ جی جی یہ سورہ حج ہے، 22ویں سورت، 22ویں سورت سورہ حج، اس کی 8ویں آیت ہے۔ 8ویں آیت، جی جناب پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ جی، جھگڑا کرنا جو ہے، یہ مجادلہ کرنا جو ہے، یہ بھی ضروری ہے انسانی زندگی کے اندر، کیونکہ ساری انسان کی حیات جو ہے وہ اسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ جھگڑا کیے بغیر انسان کی حیات جو ہے وہ ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے انسانی صحت کا دار و مدار بھی جھگڑے کے اوپر ہی ہے، یعنی کچھ ایسے جراثیم جو ہیں وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ بیکٹیریاز، کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو ہے وہ ایک امیونٹی کا سسٹم موجود ہے، تو کچھ اچھے جراثیم جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو من شر ما خلق کا اصول ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ نے ہر شے کو تباہ کرنے کے لیے ایک اس کا شر بھی اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کیا ہے۔ تو وہ جو جراثیم ہوتے ہیں جو جسم کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اگر وہ غلبہ پالے جسم کے اوپر تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن امیونٹی کے جراثیم جو ہوتے ہیں، جو مدافعت کے جراثیم ہیں، وہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ مدافعت یا امیونٹی جسے کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو مدافعت کہتے ہیں، یعنی دفع کرنا، جھگڑ کے دور کرنا، جھگڑا کرنا اور جھگڑ کے اس کے بعد اس کو دور کر دینا، اس کے اوپر قابو پا لینا۔ تو اللہ نے جہاں پر بھی جو ہے وہ آدم کو پیدا کیا ہے، وہیں پر شیطان کو پیدا کیا ہے۔ ہر کوئی اچھی چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو تباہ کرنے کے لیے دوسری چیز موجود ہے۔ قرآن حکیم میں ایک سورت کا نام ہے مجادلہ، یعنی جھگڑا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ جھگڑے کو ناپسند نہیں کرتا۔ ہاں،
بے مقصد جھگڑا کرنے کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے. بے مقصد جھگڑا کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن مقصد کے تحت جھگڑا کرنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ انسانی صحت کا دار و مدار جو ہے وہ بھی اسی کے اوپر ہے کہ جھگڑا کیا جائے اور ان جراثیم کو دفع کیا جائے، دور ہٹایا جائے جو انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والے ہیں. بالکل اسی طرح اس انسانی معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ جو انسانی معاشرتی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مجادلہ کرنے کا، جھگڑا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اور اگر جس کے پاس بھی جو ہے وہ طاقت ہے وہ اپنی طاقت سے اس کو دور کرے، اور اگر جس کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے جو ہے وہ اس کو برا کہے، اور اگر اس کے پاس یہ طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، یعنی خود وہ کام نہ کرے. تو یہ تین کیٹیگریز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. تو جیسے گھر کا نظام ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی کام اگر غلط ہو رہا ہے تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ اس کے پاس طاقت ہے، وہاں پر جو ہے وہ صرف زبان سے کام لے گا. اگر وہاں پہ اگر صرف دل میں برا سمجھے گا تو اس نے سربراہی کا حق ادا نہیں کیا، سربراہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وہ تو سربراہ ہے، وہ تو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کو زبان سے جو ہے وہ منع بھی کر سکتا ہے، دل میں بھی برا جان سکتا ہے، لیکن ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے. تو اگر صرف زبان سے بول دے یا دل میں اس کو برا جانے تو گویا اس نے اپنی سربراہی کا حق ادا نہیں کیا. تو جہاں پر بھی انسان مقتدر ہوتا ہے، اقتدار والا ہوتا ہے، جہاں پر اس کے پاس طاقت ہے، وہاں پر بزور طاقت جو ہے وہ اس کو دفع کرنا، شر کو جو ہے وہ دفع کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ جھگڑا تو کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اکثر انسان جو ہیں وہ جھگڑالو ہوتے ہیں، مگر کس طرح جھگڑا کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. یعنی وہ تو یہ بات بولتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں. ان کا کہنا تو یہ ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں مگر بغیر علم کے. علم ہوتا نہیں ہے اور خالی جھگڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بغیر علم کے جھگڑا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دنیا میں بہت سارے ملیں گے، لیکن وہ دراصل اللہ کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے بلکہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں. نام جو ہے وہ اللہ کا لے رہے ہیں لیکن علم ہے نہیں ان کو اللہ کا، یا اللہ کی بات کا جو ہے وہ ان کو علم نہیں ہے، اور اس کے بغیر ہی جو ہے وہ جھگڑا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسانوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں پھوٹ پیدا کرتے ہیں، انارکی پھیلاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کر دیتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو نام نہاد عالم لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، یجادل فی اللہ کر رہے ہیں، یہ بات بولتے ہیں ہم اللہ کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ کے لیے جھگڑا اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے نا، مگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق تو جھگڑا ہو نہیں رہا، وہ تو کسی فرقے کی بات کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے جہاں پہ اتحاد اور پارا پارا ہو رہا ہے، جہاں پہ انتشار پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، جہاں پر جو ہے وہ اللہ کی بات سامنے نہیں آ رہی بلکہ اس کے بجائے جو ہے وہ انتشار اور افتراق پیدا ہو رہا ہے.
تو فرقے جو ہیں وہ جھگڑتے تو ہیں مگر اللہ کے لیے، اور کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، یجادل فی اللہ کر رہے ہیں، لیکن یجادل فی اللہ ہو نہیں رہا، بغیر علم کے بس ایسے ہی اٹکل پچو باتوں کے اوپر جو ہے، حالانکہ اللہ نے جو ہے وہ اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ نے تو حکم یہ دیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقے کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہے، انتشار میں نہیں پڑھنا ہے، مگر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف۔ مومنوں کو تو حکم اس بات کا تھا کہ اپنے کاندھے اپنے مومن بھائی کے سامنے جھکا دیں، معمولی باتوں کے اوپر جو ہے جن کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ دوسروں کو جو ہے وہ زبردستی اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے یجادلہم باللتی ہی احسن کہا گیا کہ تم جھگڑا تو کرو لیکن بہترین طریقے سے جھگڑا کرو، یعنی اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی بات سامنے لانا ہو۔ مقصد اللہ کی بات سامنے لانا تو ہے نہیں، اللہ کی بات تو کہیں پیچھے چھوٹ گئی، وہ اپنے فرقوں کے نام پر جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر ٹھہراتے ہیں، جو کہ اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ ہم کو مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہے کہ اللہ کا نام لے کے جھگڑا کرتے ہیں لیکن اللہ کی بات سامنے نہیں آتی، بلکہ فرقوں کا جو تنگ دلی ہے اور تنگ ذہنی ہے وہ سامنے آتی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کے اوپر بھی کافی کفر کے فتوے لگائے گئے، تو علامہ اقبال نے جل کے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر ہی سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ تو کفر اور اسلام تو بالکل واضح ہے، کافر جو ہے وہ اسلام کو خوب سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، لیکن تنگ ذہنی کے پردے جو ہیں وہ ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں فرقہ باز انسانوں کے ذہنوں کے اوپر کہ وہ کسی دوسرے کا اسلام جو ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا، تو بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ولا ہدی ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ روشن کتاب منیر۔ منیر کہتے ہیں جو واضح چمکتی ہوئی ہوتی ہے، وہ کتاب سے جو ہے وہ دلیل نہیں دے سکتے اس جھگڑے کی، وہ چند ایک باتوں کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں مگر دوسری قرآن حکیم کی آیتیں جو ہیں وہ اس کے خلاف جا رہی ہیں، تو پھر روشن کتاب جو ہے وہ موجود ہے ہمارے سامنے، اس کتاب کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کتاب کے احکامات کے خلاف جو ہے وہ جا کے جھگڑا کرنا چاہیے۔ تو اکثر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ نفس کی خاطر ہوتے ہیں، اپنے فرقوں کے ثبات کی خاطر، اپنے فرقوں کے قیام کی خاطر، اپنے فرقوں کے اپنی دال روٹی کی خاطر۔ تو اپنی دال روٹی کی خاطر جھگڑا جو ہے وہ تو نہیں کرنا ہے نا، اللہ کے لیے کرنا ہے جھگڑا، اللہ کے لیے جھگڑنا ہے، اللہ کی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے کہے کے اوپر عمل کرنے لگیں، نہ کہ اس مقصد کے لیے کہ ان کے اندر آپس میں انتشار پیدا ہو جائے۔ تو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں بڑے فریض ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے نہیں کرتے بلکہ احسن طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کاندھے واخذ جناحک للمؤمنین، اپنے کاندھے مومنوں کے سامنے جھکا کر رکھتے ہیں، کفر کے سامنے شدید ہوتے ہیں، شداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں جو ہے وہ رحم دلی کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے، کتاب کی روشنی ہوتی ہے،
ہدایت کی روشنی ہوتی ہے ان کے پاس، اور اس روشنی کے اندر وہ دیکھتے ہیں لوگوں کا اسلام جو ہے ان کو نظر آتا ہے، ان کے اندر کا خلوص ان کو نظر آتا ہے، اس لیے وہ کبھی کفر کے فتوے ان کے اوپر نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو لیکن اکثر انسان جو ہے وہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن علم کے بغیر۔ ثانی اطفی ہی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں۔ ثانی اطفی ہی لیضل عن سبیل اللہ، اس لیے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ وہ اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں اللہ کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے، انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کا کہ انسانوں میں محبت پیدا کریں، ان کو ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئیں، کتاب کی طرف لے کر آئیں، اس کے بجائے انسانوں سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں، اپنا پہلو ان کی طرف سے موڑ لیتے ہیں۔ تو ثانی اطفی لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہکا دیں۔ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، یعنی اس کا عذاب جو ہے وہ دنیا کے اندر ان کو اس طرح ہوگا کہ وہ رسوا ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا جو دین کے ساتھ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، لوگ جو ہے وہ اپنا اسلام، اپنے ذہن کے اندر جو ان کے اسلام ہے اس کو ان کے اوپر تھوپنے لگیں، اور جو اگر اس سے قبول کرنے سے انکار کرے تو اس کو دار اسلام سے خارج کرنے کے فتوے جاری کرنے لگیں۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ اریٹیٹنگ ہوتا ہے، وہ جواب میں جو ہے وہ ان کے اوپر کفر کے فتوے جڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے باپ دادوں کو بھی جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں۔ تو انتشار پیدا ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اپنے اسلام کو، اپنے بنائے ہوئے اسلام کو جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے، اپنے فرقے کے اسلام کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیا میں رسوائی کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، گالیاں، اور ان کو جواب میں جو ہے وہ کفر کے فتوے ہی ملتے ہیں۔ تو ثانی اطفی لیضل عن سبیل اللہ لہو فی الدنیا خزی، ان کو اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو بھی ان کو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب جو ہے وہ چکھایا جائے گا، ان کو جلنے کا عذاب چکھایا جائے گا۔ تو یہ ایک پریکٹیکل بات ہے کہ جو انسان فرقہ بازی کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ جلتا ہی رہتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ، اس کا دل جو ہے وہ ہمیشہ کباب بنا ہوا رہتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ کفر کے فتوے جڑتا رہتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دل میں ہمیشہ فرقے کے خلاف، دوسرے فرقے کے خلاف آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہتی ہے۔ احادیث کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا کہ آخری زمانے کے اندر جو ہے وہ 72 یا 73 فرقے ہو جائیں گے، جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ہیں، اور کلہم فی النار، قرآن حکیم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب جو ہے وہ آگ میں جلیں گے۔ تو یہ وہ آگ ہے، فرقے کی آگ جو ہوتی ہے وہ جلانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کرتی، دل میں بس جلن پیدا ہوتی رہتی ہے، آگ بھڑکتی رہتی ہے، کسی کو دیکھتے ہیں تو دل میں آگ بھڑکتی ہے، غیر فرقے کو دیکھتے ہیں تو دل میں آگ
بھڑکتی ہے۔ تو یہ جو عذاب الحریق ہے یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو انہوں نے اللہ کے حکموں کے خلاف کیا ہے۔ تو یہ ذالک بما قدمت یداک، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے جو ہے وہ آگے بھیجا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقین مان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس کو ابھی ختم کرتے ہیں، تو اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں۔ جی جناب، تو پھر جاتے ہیں، پھر ابھی ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك جواد ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ آمين۔